آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھائی جو ہے آج آغاز کرے۔ میرا خیال ہے میری پہلے گزارش سن لیں، پھر میں شاید ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کیا کرنا چاہیے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہیے۔ آغاز سے پہلے میری گزارش یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم بھائی اور مزمل بھائی، بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے بھائی عظیم الرحمان جو اس کی وضاحت فرماتے ہیں نا آیات کی، اور جو ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر پاتے ہیں اور جس ماشاء اللہ سے وضاحت دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بہت انف ہے، بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تشنگی باقی نہیں رہتی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ شروعات عظیم بھائی کریں، اور اس میں جو ہے آیت کا جو بھی لفظی مفہوم ہے، پھر اس کے جو حکمتیں ہیں اور جو کچھ اس کا ان کی تفہیم سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو وہ بیان کریں اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری یا مزمل بھائی کی جب کہنے کی باری ہو تو اس میں ہم تبھی کچھ کہیں جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یار اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر عظیم بھائی نے جتنا کچھ کہا ہے اس کی ہی مطلب وہی کافی ہو جانا چاہیے۔ میرا اس میں انوالومنٹ اور عظیم مزمل بھائی کی انوالومنٹ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ میری جو فیلڈ ہے نا، جس کو میں کہوں گا کہ میرا جو جس میں زیادہ میں نے اپنا کام کیا ہوا ہے، یا جس میں میں نے اپنا زیادہ وقت لگایا ہے، جس طرح کی مطلب دین کی محنت میں، وہ بنیادی طور پر دعوت اور تبلیغ کے لحاظ سے ہے، وہ بنیادی طور پر تذکیر اور نصیحت کے لحاظ سے ہے۔ تو میں ان آیات میں سے تذکیری اور دعوتی پہلو کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری میری ہو، یعنی ذمہ داری سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں اگر مجھے تذکیری پہلو یا ہدایت کا پہلو یا کوئی نصیحت کا پہلو نظر آتا ہو تو وہ میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں۔ مزمل بھائی جو ہے اگر کوئی فلسفیانہ بات سمجھتے ہوں کہ یار ہاں میرے یہ اس میں سوالات ہیں، یا یہ کہ اس کو ایسے اس آیات کا مطلب ہو سکتا ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے کریں، تو یہ ہوگا کہ پھر ہر ایک اپنے اپنے اس میں فوکس ہو جائے گا کہ یار ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے۔ باتوں کی تکرار بار بار نہیں ہوگی کہ ایک جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یا جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین کو، وہی بات عظیم بھائی نے کہی اور پھر وہی بات کم و بیش میں نے کہی، لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ڈیوائڈ کر لیں کہ عظیم بھائی جو ہے وہ معنی، مفہوم اور حکمت پر بات کر لیں، میں اس کے دعوت اور تذکیری پہلو پہ بات کر لوں، اور مزمل بھائی جو ہے وہ کچھ اور جو ان کی فیلڈ کے اعتبار سے ان کو نظر آتا ہے وہ ایکسپلین کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی مزمل بھائی آپ کہیے۔ بھائی میں تو بالکل 100% متفق ہوں ان کے ساتھ۔ لازمی سی بات ہے کہ اب ایک چیز جو ہے، اگر ایک آیت ہے اس کی جو ہے جو تشریحات وغیرہ ہیں، تو اس کے جو ہے بس لازمی سی بات ہے جو چیز ہمیں روایتی طریقوں سے ملتی ہے وہ تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہوگی نہیں کہ جو ہے ہر بار ایک نئی بات نکل کر آئے۔ اس کے ایک بس چند ہی پہلو ہوتے ہیں جس طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جو غیر روایتی طریقوں سے جو اس کی تشریح ہوگی، یا جو ہے مطلب کسی اور زاویے سے اس کو دیکھا جائے گا تو وہ کوئی اور بات سکتی ہے، لازمی سی بات ہے۔ تو یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اسرار بھائی، اب آپ فرمائیں۔ چلیں بس ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، آگے پھر جیسا بھی فلو لے کے چلے گا تو وہ اس کو ہم وہ کر لیں گے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہے نہیں، تو چلیں بس آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، وقت جو ہے وہ محدود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جناب تو ہم نے جو ہے وہ پچھلی دفعہ جن آیات کا کہیے کہ تفصیلی مطالعہ کر لیا تھا، وہ تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے پہلی جو ابتدائی 3 آیات تھیں اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور ان کی صفات کا نام بیان کیا ہے، ایک طریق بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دعا اسٹارٹ کرتے ہیں، ہمیں دعا کا طریق بھی سکھاتی ہے کہ پہلے ہم نے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ لہٰذا پہلی 3 آیات میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ جی تمام تعریف اور شکر خاص ہے اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام عالموں کا، تو رب کی صفت آئی۔ پھر ہم نے کہا جو رحمان و رحیم ہے، جو مہربان اور رحم کرنے والا، جس کی رحمت جو ہے اس میں شدت بھی ہے اور دوام بھی ہے، تو یہ پھر 2 صفات اور آئی۔ پھر کہا مالک یوم الدین، یعنی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ مالک کی صفت کے ساتھ پوری طرح اجاگر ہوگا روز آخر میں، روز جزا کے دن، تو یہ مالک یوم الدین کی صفت وہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دعا کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ اور دعا کا آغاز کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ بھی دعا نہیں ہے، معذرت، یعنی یہاں پر بھی اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔
یعنی پچھلی 3 آیات میں، یعنی ابتدائی 3 آیات میں ہم نے کیا کیا؟ صفات کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا یا اپنے آپ کو یاد دہانی کرائی کہ یا ہمارے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت و پرستش کرتے ہیں، اور آپ ہی سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹریکٹ سائن کیا. تو پہلے تعریفوں کا بیان، پہلے صفات کا بیان، پھر کانٹریکٹ سائن، اور اب اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے. اور دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو کہا جاتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن دیکھیں اہدنس، یہ اہدنس جو ہے یہ وہی ہے ہدایت. ٹھیک ہے، ہدایت کا سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں دکھایا جائے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، یعنی راستہ وہ میرے رب جو آپ نے ان لوگوں پر کیا جن پہ آپ نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ خود سے سوچ لیں کہ جی یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. ہم اپنے اپنے عالم، اپنے اپنے مسلک، ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی کوئی سوچیں جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا ایک خاکہ کھینچ لیں اور پھر مانگ رہے ہوں اللہ سے. اور ایک طریق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ وہی ہمیں بتائے کہ یہ انعام یافتہ لوگ آخر ہوتے کون ہیں. تو جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو سورہ نساء کی 59ویں آیت جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی 69 آیت جو ہے، اس کے اندر باقاعدہ صاف بیان ہوا ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کون سے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور پھر بتایا وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جیسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، صالحین، یہ بہترین رفیق ہیں، یعنی یہ بہترین دوست ہیں. تو 4 کیٹیگریز کے لوگ ایسے بتائے گئے کہ یہ چاروں کیٹیگریز دراصل انعام یافتہ لوگوں کی ہیں. پہلی کیٹیگری کون ہے؟ انبیاء کی. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس میں بتایا جا رہا ہے جو درجات کے لحاظ سے ہے، انبیاء کی. ٹھیک ہے، تو انبیاء کا راستہ ہم نے اپنانا ہے، ہم وہ راستہ طلب کر رہے ہیں اللہ سے. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ صدیقین کی. ٹھیک ہے، ہم نے سچے لوگوں کی جو ہے نا وہ پیروی کرنی ہے، سچے لوگوں کا راستہ اپنانا ہے. تو یہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اور تیسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ شہداء کا ہے، شہید. ٹھیک ہے، جو شہادت سے جو ہے نا اپنا جو ہے وہ دین کی شہادت دیں، چاہے اپنی جان کے ذریعے چاہے اپنی زندگی کے ذریعے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ لازمی یہ نہیں ہے کہ شہید سے مراد یہی ہو کہ جس کا جنگ کے اندر انتقال ہو گیا ہو یا جنگ کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی ہو، بلکہ شہید دراصل شہادت کی کیفیت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہر وقت وہ شاہد اور مشہود کی کیفیت کے اندر رہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ صالحین کی ہے، یعنی نیک لوگوں کی. تو یہ وہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے صراط الذین انعمت علیہم. پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی غیر المغضوب علیہم جو معتوب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے اوپر غضب نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ نہیں ہوں کہ جن پر آپ نے غضب کیا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ ہوں جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ضالین ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 کیٹیگریز ہیں. یعنی لوگ جو غلط راہ پہ ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں. پہلے تو وہ کہ جو کھلی سرکشی کے اوپر اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو سزا دیتے ہیں. اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے انہیں. ٹھیک ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مغضوب جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سرکش، کھلے سرکش، جانتے بوجھتے انکار کرنے والے. ٹھیک ہے، اور دوسری کیٹیگری ضالین کی ہے، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ، یعنی وہ جن کے پاس راستہ تو موجود تھا لیکن انہوں نے اس میں طرح طرح کی پگڈنڈیاں ایجاد کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو ہٹاتے چلے گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں. یہاں پر اسپیسیفکلی جن 2 گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک تو جنرل میننگ ہے قرآن مجید کا، کیا ہوتا ہے، ایک پرائمری آڈینس کے لیے جو ہے معنی ہوتے ہیں، اور ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو کہ بالعموم منطبق ہو سکتے ہیں ہر زمانے میں اور اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. تو بالعموم تو ہم نے بات کر لی کہ مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے، لیکن بالخصوص کے اندر اکثر تراجم کے اندر، بالخصوص جو آپ سعودی عرب سے ترجمہ لیتے ہیں، اس میں باقاعدہ سے بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مغضوب سے مراد اہل یہود ہیں. ٹھیک ہے، اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ
اہل نصارہ ہیں، کیونکہ یہود نے باقاعدہ سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، جانتے بوجھتے انکار کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غضب کے یعنی انہوں نے غضب کا کوڑا ان پہ برسا، ان کو جو ہے وہ دربدر کیا گیا، جن سے ہم واقف ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ قرآن شریف میں پڑھیں گے بھی۔ اور ضالین انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس جو ہے وہ ہدایت موجود تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کھلی غضب کے اوپر تو نہ تو تلے اس میں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس میں مختلف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق اتنا غلو کیا کہ وہ پہلے انہیں جو ہے وہ بیٹا اور پھر جو ہے وہ خدائی کے درجے کے اندر لے گئے، تو وہ جو ہے وہ بھٹک گئے۔ تو یہ دو گروہوں کی اسپیسیفکلی بات ہوئی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو جنرل میننگ ہو گیا۔ اچھا پھر یہ دیکھیے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو بات ہوئی ہے، یعنی آغاز سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو سیدھے راستے کی جو ہم وہ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے، اسی کی دعا کو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں یہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے دعا مانگی جائے اور اس کے بعد اللہ پاک جو ہے اس دعا کو قبول کریں اور وہ جو ہے وہ اس کو آنسر کریں۔ تو یہ ہم نے اس میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اور جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ اس کا آغاز ہی یہی ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہدایت کا راستہ مانگا جا رہا ہے اور وہاں ہدایت متقین کو دی جا رہی ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید ہے، بتا دیا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کتاب کے اندر آپ کو وہ سیدھا راستہ ملے گا، وہ ہدایت ملے گی جو کہ انبیاء کو حاصل تھی، جو شہداء کو حاصل تھی، جو صالحین کو حاصل تھی، جو صدیقین کو حاصل تھی۔ ورنہ کیا ہوتا کہ ہر کوئی اپنا اپنا صالح بنا لیتا، اپنا اپنا صدیق بنا لیتا، اپنے جو ہے نا وہ کوئی جھوٹے انبیاء کو جو ہے کریٹ کر لیتا، اپنے شہداء بنا لیتا کہ بھئی بھٹو شہید ہیں اور وہ فلانے شہید ہیں اور ڈھماکے شہید ہیں، یعنی سیاسی شہید بھی شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن نہیں، یہ چاروں جو کیٹیگریز ہیں، یہ چاروں کیٹیگریز جاننے کا جو کرائٹیرین ہے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون انبیاء ہیں، کون شہداء ہیں، کون صدیقین ہیں اور کون صالحین ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ تو جی جناب، یہ میری طرف سے انپٹ ہے، انشاءاللہ اب آپ لوگ آغاز کریں۔ جی اسرار بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسرار بھائی آپ موجود ہیں؟ آپ نے کہیں مائک تو میوٹ نہیں کیا ہوا؟ جی معذرت، میں نے شاید مائک میوٹ کیا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی ماشاءاللہ وضاحت آپ نے فرمائی ہے بھائی عظیم۔ میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے جی۔ جی جی، تو الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس حوالے سے جو آپ نے ماشاءاللہ ہدایت کے حوالے سے جو بات سمجھائی ہے اور صراط مستقیم اور کون لوگ گمراہ ہیں اور کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کی بہت اچھی وضاحت کر دی آپ نے۔ ہدایت کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہم نے اپنی درسی کتب میں جو پڑھی تھی، اس میں ایک بات اہم یہ بھی بتائی گئی تھی کہ ہدایت بنیادی طور پر اس کے مفہوم جو ہے وہ تین اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ہدایت دینا ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں راہ سجھا دینا، یعنی یہ راہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم جا سکتے ہیں، ایک راہ سجھا دینا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت کی قسم ہو سکتی ہے اشارہ کر کے بتانا، جیسے ہم کوئی شخص ہم سے کسی راستے کے بارے میں ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہے، ہم خود نہیں جا سکتے ہوں تو ہم اشارے سے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے راستہ لیں گے انشاءاللہ تو جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ تو ہدایت میں دوسرا مفہوم جو ہے وہ اشارہ کر دینا بھی شامل ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے جو سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ اس میں مطابق قرآن ہے، وہ ہے ساتھ لے جا کر منزل تک پہنچا دینا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو راہ سجھا دی، نہ یہ کہ صرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ درست راہ کون سی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ تو گویا ہم انسان جو ہے نا، تو اللہ رب العزت کے سامنے ایسے ہی محتاج ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے منزل کی راہ تک پہنچا دے، یعنی جس منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، نہ صرف یہ کہ اس راہ پر ہمیں چلائے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائے، قدم قدم پر وہ ہم جو راہ بھٹک سکتے ہیں، راستے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ہمارے نفس کے شرور اور دوسری چیزیں ہمیں ادھر ادھر بھٹکا سکتی ہیں، ان سے حفاظت کرتے 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 ایک وقت آئے کہ اللہ پاک ہمیں آخری جو ہے وہ منزل تک پہنچا دے۔ اس کے لیے ایک واقعہ جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ موت تک انسان جو ہے وہ ہدایت کا محتاج ہے، تو ان کے بارے میں ایک واقعہ بڑا غالباً آپ نے سنا ہو کہ مشہور ہے کہ وہ جب ان کی جانکنی کی حالت تھی اور ان کا انتقال ہونے والا تھا اور ان پر جو ہے وہ نزع کی کیفیت طاری تھی،
تو ان کے جو ارد گرد ان کے شاگرد اور جو گھر کے لوگ ہوں گے وہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ آپ کلمہ دہرا لیجیے. تو جب لوگ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کی زبان سے نکل رہا ہے ابھی نہیں, کافی دیر تک ہوتا رہا, اور اس کے بعد ان کی کیفیت کچھ بحال ہونا شروع ہوئی. یعنی کہ محسوس تو لوگوں کو یہ ہو رہا تھا غالباً اب یہ اللہ کو پیارا ہونے والے, انتقال ہونے ہی والا, بس اب یہ جو ہے وہ ان کی روح نکلنے والی ہوگی. تو لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے اندر تھوڑا سا افاقہ ہوا اور وہ جہاں کہنے کی کیفیت سے باہر آ گئے. تو اس وقت ان کے شاگردوں نے اور گھر کے لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت ہم آپ کی یہ حالت دیکھ کر کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جس وقت میرے سامنے یہ واقعی میری کیفیت تاریخ تھی کہ گویا ابھی میری جان نکل جائے گی اور میں بالکل موت کے ایک دم منہ میں قریب ہی آ گیا تھا, تو میرے پاس شیطان آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ احمد اب تو مرنے والا ہے, تو مجھ سے بچ گیا. تو اس کو میں جواب میں تمہارے کلمے کی نہیں بلکہ میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں. یعنی معاملہ اتنا نازک ہے کہ ہدایت کے لیے انسان موت تک, جب تک کہ آخری سانس پوری طرح نہ نکل جائے, 100% ایمان کا بنانا ہی نہیں بلکہ ایمان کو بچا کر لے جانا بھی بہت مشکل کام ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے جو یہ دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے بنایا ہے اور جو کچھ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے, ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہا تھا اور چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, بائیں سے, اوپر سے, نیچے, آگے پیچھے سے ان پر حملے کروں گا, ان کے ایمان کو اچک لوں گا, ان کے اعمال کو اور ان کی راہ کو بھٹکانے کی 100% کوشش کروں گا جو ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میرے دربار سے نکل جا, اور جو میرے بندے ہیں وہ تیرے اس بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اس اعتبار سے اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں اللہ رب العزت سے اس اہدنا الصراط یعنی کہ ہمیں تو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما, ہماری وہ والی رہنمائی فرما جس میں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے کر جائے, کہ ہماری مسلسل جو ہے وہ نگرانی بھی ہوتی رہے, ہم اگر راہ بھٹکنے والے ہوں تو ہمیں راہ پر بھی لے آئے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں اس بات کا بھی تمام ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کے مطالعے کے حوالے سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ ایک زندہ تعلق ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہوں اور جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن رہا ہو وہ کچھ اس قسم کا ہو کہ قرآن ہمارے ساتھ یعنی ہمارے قلوب میں اور ہمارے اذہان میں اس کا ایسا یعنی کلوزڈ ٹائی بن جائے, ایسا ریلیشن شپ بن جائے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوں وہ ہماری زندگیوں میں بھی آنا شروع ہو جائے. تو یہ اس کا اصل مطلوب ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہوگا نا, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سیاست پہ گفتگو کرنے کا شوق ہوتا ہے, بعض کو اسپورٹس پسند ہے, کھیلوں کے اپنی محفل لگاتے ہیں اور کھیلوں کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں, کوئی سیاست پہ گپ شپ کرتے ہیں, کسی کو معیشت پہ بات کرنے کا شوق ہے, کچھ فلسفہ ڈسکس کرتے ہیں, کچھ کو ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہب کے اندر بات کرنے کی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اپنی نشست اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے چند گھنٹے اور جو ہے نا وہ گپ شپ کریں گے اور مذہب کی جو ہے نا وہ مشگافیاں کریں گے اور اس کے بارے میں نا ڈسکشن کریں گے, فلانا مسئلہ کیسا ہے, فلانا معاملے میں کیا ہے. تو اس طرح سے بنیادی طور پر جو ہے نا قرآن کے ساتھ وہ تعلق اگر پیدا نہیں ہوگا, اگر ہم نے اس نشست کو ایسا رکھا کہ ہم نے نشستاً برخاستاً والی بات کی اور ہماری نفوس میں وہ شامل نہیں ہوا اور وہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی, تو ہمیں اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے محتاج سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تو وہ والی ہدایت بھی عطا فرما کہ ہم جب تیرے کلام کا مطالعہ کریں تو وہ چیز جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میری شخصیت میں پیدا ہو وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں عطا فرماتے جائیے. ایک بات مولانا سعد صاحب نے بڑی اچھی فرمائی تھی, ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم قرآن میں اور حدیث میں پڑھتے ہو وہ بنیادی طور پر نقوش ہیں, یعنی الفاظ جو ہیں وہ نقوش ہیں, اور دعوت اور تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ نقوش میں ہے وہ میرے نفوس میں آ جائے, یعنی میرے نفس میں اس کے اثرات پیدا ہو جائیں, میری صفات پیدا ہو جائیں, میرے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے وہ صفات والا ہے, یعنی کلمہ طیبہ کے جو الفاظ ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فرمایا کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے, یہ ایک پوری حقیقت کا بیان ہے, یہ ایک زندگی ہے پوری. یعنی اللہ رب العزت کے وہ ایمان مطلوب نہیں ہے جو زبان کی نوک سے کلمہ عطا کرتے ہیں, ورنہ تو پھر ابو جہل کے لیے اور ابو لہب کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل ہے, وہ جانتے تھے عربی ان کی بہت اچھی تھی. ہم یہ سمجھتے ہوں کہ جناب کلمہ طیبہ کو صحت مخارج کے ساتھ ادا کر دیا جائے اور عربی کو بہت اچھے خوش الحانی سے پڑھ لیا جائے تو گویا ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. خوش الحانی سے پڑھنا ہوتا اور اچھے مخارج سے ادا کرنا ریکوائرمنٹ ہوتی تو معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی ابو جہل اور ابو لہب اور اس طرح کے اور کفار تھے وہ ہم سے اچھا قرآن پڑھ سکتے تھے اور ہم سے اچھی عربی جانتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنی نفس اور اپنے جتنے بھی جو ہم نے اپنی اس قسم کی
حرکتیں کی جاری رکھی ہوئی ہیں اور جو ہم نے معاشرے پر ہمارا منفی اثر قائم ہے، جو ہماری چودراہٹ قائم ہے، جو ہماری بادشاہت قائم ہے، جو ہمارا ناجائز قبضہ موجود ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ جان کر انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم کسی کی فرمانبرداری کو قبول نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کے بارے میں بھی یہ آتا رہا کہ وہ چھپ چھپ کے کہا کہ وہ قرآن سنا کرتا تھا اور اس سے متاثر ہوتا تھا کہ یار اتنا جاندار کلام ہے، لیکن اس نے اپنی حمیت جاہلیہ کے سبب اس کا انکار کیا کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے کل کا نوجوان جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹے ظاہر ہے، تو یہ کل کا نوجوان جو ہے وہ آ کر مجھے یہ بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بڑے ہیں ان سے، تو یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں انا جو تھی، وہ خودداری جو تھی وہ آڑے آئی تھی۔ بنیادی طور پر ہمارے اندر بھی یہی چیز پیدا ہونی چاہیے کہ یعنی اگر کلمہ ہم یا جو کچھ بھی ہم قرآن سے، حدیث سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمودات سے جو کچھ سمجھے، اس کو ہمارا قلب یعنی تکرار باللسان ہی نہ ہو بلکہ تصدیق بالقلب بھی ہو، ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے حاضر کرنا ضروری ہے، اپنے ذہن کی اور اپنی نیتوں کی تصحیح کرنا بار بار ضروری ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد کیا ہے۔ ہم اپنے مقصد کو بار بار دہراتے رہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ اس لیے کیا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ایسی اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو جس کو کہتے ہیں نا ہدایت کا مل جانا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ بے طلبوں کو ہدایت دیتا نہیں ہے، یعنی جن لوگوں میں طلب نہیں ہے ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، تو یعنی جن میں طلب پیدا ہوگی تو ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ پاک ان کو ہدایت بھی دیں گے، اور بے طلبوں کو اللہ پاک نہیں دیتے، کیونکہ ہدایت اتنی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک منہ پہ مارنے والی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے منہ پہ مار دے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مانگتے ہیں، آپ اس کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے دن رات تڑپتے ہیں، آپ اس کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ میرے راستے کو سیدھا فرما۔ تو یہ سنجیدگی اللہ رب العزت کو بہت بھاتی ہے، یہ بہت محبوب ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ میرا ہدایت کے لیے اتنا فکر مند ہے، اتنا سنجیدہ ہے، تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یہ قیمتی دولت ملنا آسان نہیں ہے، بے طلبوں کو دیتا نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہے، اس کی نیت درست ہے، وہ واقعتاً چاہتا ہے، تو اللہ دینے میں دیر بھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اپنی اتنی قیمتی ترین نعمت ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، زمین اور آسمان اور کائنات کی کوئی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہدایت کی برابری نہیں کر سکتی۔ جس کو ہدایت دے دی گئی گویا سمجھ لو اس کو دونوں جہانوں کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی، اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی کامیابی، اور اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے؟ سادہ اور سمپل، سنجیدہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کر دو کہ بھائی مجھے یہ ہدایت چاہیے، اور اپنے نفس کے جو اس طرح کے مطلب ایک گمراہی کے وہ امکانات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس نیتی کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو ہدایت کی جو ہے وہ دولت سے نواز دے گا۔ دوسری بات یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان پر ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی کہ ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا بھی نہیں جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور اس کے بارے میں عمومی اور خصوصی بات بالکل درست کہی بھائی عظیم صاحب نے کہ وہ گمراہ لوگوں کے بارے میں تو وہ ہے کہ وہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہوئے، اور مغضوب یعنی غضب جن پر نازل ہوا وہ یہود کے بارے میں آیا تھا کہ وہ ان پر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ غضب نازل ہوا، اور وہ ان کو جو ہے اللہ پاک نے معطوف ٹھہرایا۔ تو یہ میری طرف سے انپٹ ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ جی مزمل بھائی پلیز۔ ماشاء اللہ آپ دونوں بھائیوں نے بہت اچھی طریقے سے وضاحت کی، اور خاص طور پہ اسرار بھائی نے جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں، کافی کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے اندر ہے۔ میری طرف سے بس میں چند باتوں کا اضافہ اس میں کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال سے شاید وہ عام طور پر اس طریقے سے نہیں سوچا جاتا، لیکن جس طریقے سے میں لیتا ہوں اس طریقے سے جو ہے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہاں پر قرآن کے شروعات کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر آ جانا، یعنی کہہ دینا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو میری نظر کے اندر یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اصل میں انسان جس وقت عقلی ارتقاء کے منازل کو طے کر رہا تھا، اور جب وہ عقل اور شعور کے کسی قابل ذکر مقام پر پہنچا ہے، تو اس وقت فلسفیانہ
مطلب ادوار شروع ہوئے، لوگوں نے سوچنا شروع کیا اور لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کرے. پہلا فلسفی غالباً جو گزرا ہے اس کا نام تھیلس تھا، اس کو تھیلس آف مائلٹس کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے. اب اس نے فلسفیانہ مولگافیاں اور عقلی سوالات اٹھانا شروع کیے اور جو ہے مطلب کائنات کے حوالے سے اپنی آراء قائم کی کہ کائنات کیا چیز ہے. خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پھر مختلف فلسفیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے سوالات اٹھائے اور اپنی جو ہے وہ منطق کے حساب سے اور مختلف قضایا کے حساب سے ان کے نتائج قائم کیے. بہت سارے جو خداؤں کو اور جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو مانتے تھے انہوں نے جو ہے وہ خداؤں کا انکار کیا، اور کچھ جو ہے فلاسفہ نے خدا تعالیٰ کے وجود کو مانا بھی صحیح. اور اس کے علاوہ خدا کے مختلف تصورات قائم کیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، تو سوچ کے جو پہلو تعصب کی طرف لے کر جاتے تھے فلاسفہ نے ان کو دور کرنے کے لیے ایسی ایسی فلسفیانہ مولگافیاں اور ایسی ایسی عقلی جو ہے یعنی ہر چیز کے اندر بال کی کھال اکھاڑ کر ایسے ایسے نتائج قائم کیے کہ وہ عقل سے عاری ہو گئے، اور وہ ایسے حالات کے اندر ملحد بھی ہوئے، مختلف قسم کے جو ہے ان کے نظریات اور مختلف قسم کے عقیدے ان کے قائم ہوئے. تو ان کے پاس انہوں نے پھر آخر کے اندر آ کر الہیات کے ایسی چیزیں ایسے ایسے یاد قائم کیے کہ وہ مختلف طور پر جو ہے کہ اس کا ایسے ایسے نظریات تھے کہ وہ گمراہ ہو گئے. مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اب وہی کا جو سلسلہ ہے وہی جو ہے وہ فلسفہ اور الہیات کے مقابلے میں ایک مکمل اور مستقل طور پر ایک فلسفے کے طور پر آئی ہے. وہی نے باقاعدہ ایک نظریہ دیا کہ کائنات کا مقصد کیا ہے. انہوں نے مقصد کو فلسفیانہ نگاہ سے دیکھا تھا تو انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے نظریات قائم کیے اور بہت زیادہ جگہوں پر ٹھوکریں بھی کھائیں. لیکن وہی جو ہوتی ہے وہی ایک باقاعدہ مکمل ایک فلسفے کے مطلب مقابل یعنی الہیات کا جو فلسفہ تھا، علم الہیات اور مابعد الطبیعیات کا جو سلسلہ تھا، اس کے مقابلے میں ایک مکمل فلسفے کے طور پر ایک رونما ہوئی چیز تھی یہ وہی، جس کے تناظر میں جب دیکھا گیا تو بہت سارے جو لوگ یعنی جو فلسفے سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ فلسفے نے وہ کام کیا تھا کہ ہر کسی کی راہ کو جو ہے وہ بھٹکا دیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ فلسفے نے ایسا اضطراب پیدا کیا تھا کہ کسی کو ایک جگہ سمٹنے کی، کسی کو ایک جان ہونے کی یعنی کوئی ایسی اپارچونیٹی نہیں تھی جو ان کو مل سکتی کہ سب ایک نظریے کے اوپر اپنے آپ کو اتحاد کے اندر لے کر آ سکتے. تو وہی نے یہ کام کیا کہ ان تمام نظریات کو ختم کر کے ایک نظریہ دیا اور اس کے اوپر تمام کو جتنے بھی یعنی جو عقلی مشغافیاں کرنے والے تھے ان سب کو ایک پیغام دیا کہ یہ راستہ ہے، دیکھو یہ راستہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر تم سب متفق ہو سکتے ہو اور اس راستے کے اوپر چلنے میں تمہیں کہیں کسی اضطراب کی ضرورت پیدا نہیں ہوگی. مسئلہ یہ تھا کہ تشکیک جب شروع ہوئی تو تشکیک نے کہیں کا نہیں چھوڑا لوگوں کو، اور ایسے ایسے نظریات قائم ہوئے کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی ایسا یعنی ایک جامع نظریہ ایسا قائم نہیں ہو سکتا جس کے اوپر تمام کے تمام لوگ متفق ہو پاتے. اب 3 نتائج نکل رہے ہیں اور تینوں کو صحیح مانا جائے تو اور جو ہے اگر اس کا تینوں کی پیروی کی جائے تو ایک ایسی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کبھی بھی دوام نہیں پا سکتا، کبھی بھی اس کو جو ہے سکون اور چین میں اثر نہیں آ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ منزل تو سب کی ایک ہی طرف ہے یعنی سچ کو جاننا، لیکن اس سچ کو جاننے کے لیے راستہ کون سا ہو یہ راستہ فلاسفہ کو پتہ نہیں تھا. یونانی فلاسفہ نے جو کام کیے انہیں راستے کی ضرورت تھی اور وہ راستہ انہیں میسر نہیں آ سکا، جس کے نتیجے کے اندر وہ گمراہ ہوئے. اسی کا ذکر آگے جو ہے اگلی آیت کے اندر ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی راہ تو ہر کسی کو پتہ تھی کہ ایک راہ ہے، ایک راہ اس کی ہے، ایک راہ اس کی ہے، لیکن اب ان میں سے اصلی راہ کون سی ہے جس کے نتیجے کے اندر میں صحیح منزل اور جو ہے یعنی صحیح راستہ پالوں گا، جس کے نتیجے میں مجھے حق اور سچ مل جائے گا جس کی مجھے تلاش ہے. تو یہی چیز قرآن کریم نے شروع کے اندر دعائی کی کیفیت کے اندر کہا کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں راہ کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے کہ جس راہ کے اوپر تم چلنا چاہ رہے ہو وہ راہ تمہیں طلب کرنی پڑے گی، اور یعنی وہ راہ جس کا معیار حق اور سچ ہوگا، تو یہی راہ جو ہے وہ انسان کو گمراہ ہونے سے بچائے گی. اب سلسلہ یہ ہوا
کہ جب وہی آ گئی تو بہت سارے ایسے نظریات جو فلاسفہ نے قائم کیے تھے وہ اپنے آپ جو ہے وہ حل ہو گئے. بہت سارے جو نظریات رکھنے والے جو لوگ تھے ان کے اندر پچھلے مذاہب کے بھی تھے, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عیسائیت سے جڑے ہوئے تھے, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے, صرف ان کا اپنا ایک مذہب تھا. تو انہوں نے سب نے قرآن کریم کے دامن کے اندر آ کر اور اپنے اتحاد کو قائم کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اضطراب کی کیفیت سے نکلنا تھا, ان کو چین, سکون اور دوام چاہیے تھا. تو یہ ہوا کہ سب کو یہ تو پتہ تھا کہ کسی نہ کسی ایک راہ پر آ کر تو متفق ہونا پڑے گا, تو کیوں نہ وہی کی راہ کے اوپر آ کر متفق ہو جایا جائے. تو یہی صورت ہے کہ علم الہیات کے اندر جتنے تناقضات, جتنی تضادات اور جتنی متضاد باتیں پائی جاتی تھیں, قرآن کریم نے اس کا ایک مکمل حل پیش کیا کہ دیکھو یہ راہ ہے, تو اسی راہ کے اوپر چلے جاؤ, تمہیں کسی عقلی گوشگافیوں کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کیونکہ لازمی سی بات ہے عقل اس وقت جو ہے ابھی تک بھی اتنی آگے نہیں بڑھ سکی کہ انسان کسی ایک نظریے کے اوپر ایک نظریہ قائم کر کے اس کے اوپر ساری زندگی گزار سکے. اس کو مختلف طور ادوار کے اندر مختلف مشاہدات نظر آتے ہیں, اور مختلف جو ہے نظریات اس کے قائم ہوتے ہیں, مختلف دلائل ملتے ہیں. اب ہر دلیل کو پر اس نظریے کو مان لینا اور ہر جو ہے مخالف دلیل کے اوپر جو ہے اس نظریے کا رد کر دینا, کسی نظریے کے خلاف دلیل ملنے پر اس نظریے کو رد کرنا اور کسی نظریے کے موافق دلیل ملنے پر اس نظریے کو قبول کرنا, تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان کبھی اس صورت کے اندر یعنی چین اور دوام سے زندگی نہیں گزار سکتا. تو قرآن نے ایک بات کہی کہ دیکھو یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر چاہے کتنی بھی گلیاں آئیں, کتنی بھی سڑکیں اس سے باہر نکلیں, لیکن تمہیں اسی راستے کے اوپر رہنا ہے. ممکن ہے بہت سارے موڑ آئیں گے, ممکن ہے بہت ساری جو ہے اس کے اندر سائڈ کے راستے آئیں گے جہاں پر تمہیں لگے گا کہ نہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے, لیکن نہیں, قرآن نے کہا مستقیم صراط المستقیم, وہ سیدھی راہ ہے, تمہیں کہیں جانا نہیں ہے, ادھر ادھر نہیں بھٹکنا اس کے اندر. تو اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب جو ہے آدمی ایک نظریہ قائم کرتا ہے, ایک مسلک قائم کرتا ہے یا ایک مذہب قائم کرتا ہے, تو اس کے اندر اس کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس راہ کے اندر چلنا ہے, اور اس کے بعد اس کے خلاف آنے والے تمام دلائل, اس کے خلاف آنے والے تمام مشاہدات بعض وقت اس لیے رد کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری عقل اس قابل نہیں ہوئی ہے. عقل ہماری اس قابل ابھی نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو ہے صرف دلائل کے اوپر کہانی چلا کر کسی نظریے کو رد کریں یا کسی نظریے کو جو ہے یعنی قبول کر سکیں. تو اس کا جو حل دیا وہ وہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اس سے الہیات, علم الہیات کے اندر جو چیزیں یعنی جو چیزیں اضطراب کی کیفیت پیدا کرنے والی تھیں ان کا حل ہمیں ملا, اور الہیات کی جو ہے باقاعدہ رہنمائی خدا تعالیٰ نے وہی کی صورت میں کی ہے. جی جناب, میرے خیال سے مزمل بھائی آپ نے بات مکمل کر لی ہے. جی بہت شکریہ. عظیم بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی میں بول چکا ہوں. ٹھیک. اچھا مزمل بھائی, پہلی بات تو یہ کہ اس وقت آپ کی جو گفتگو تھی وہ تھوڑی سی شور میں سی محسوس ہوئی ہے, ہلکی تھی آواز, لیکن بہرحال پھر بھی قابل قبول تھی. دوسرا یہ کہ مائک بند کر لیں, جب آپ لوگ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں تو دونوں بھائی جو ہیں وہ مائک بند کر لیں, صرف بولتے وقت کھولیں مائک. جی اچھا عظیم بھائی, ایک مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ. جی کہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں میرے ساتھ, تو میں جو ہے گفتگو کو مزید آگے نہیں بڑھا سکوں گا اس وقت, یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ, آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت معذرت. کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم, اللہ حافظ. جی عظیم بھائی, آپ ان کی کوئی بات میں مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اسرار بھائی, تو جو بات مجھے سمجھ آئی مزمل بھائی کے کہنے سے, وہ غالباً ایسی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب شعور کی بلوغت پہ پہنچا ہے تو اس نے سوچنا شروع کیا, ظاہر ہے, تو اس کے اندر جو تقاضے موجود تھے کہ بھائی میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جاؤں گا, مجھے کوئی بنانے والا بھی ہے, یہ کائنات کہاں سے آ گئی, ان تمام سوالات کو اس نے موضوع بنایا اور اس پر غور کرنا شروع کیا, تو طرح طرح کے فلسفے ایجاد ہوئے. ان فلسفوں پر کام ہوتا رہا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی تھیسس پیش کیا جاتا ہے, پھر اینٹی تھیسس آتا ہے, پھر سنتھیسس آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بات کر کے
ایک جانب سفر کیا کہ ہم اس کے حتمی کوئی جو ہے وہ جوابات حاصل کر لیں، مگر ہوا یہ کہ ان مابعد الطبیعت حقائق جو تھے ان تک پہنچنا جو ہے وہ انسانی فہم کے لیے ممکن نہیں ہوا. یعنی وہ ان سوالات کے ذریعے بہت سے ورژنز تو تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، مختلف تھاٹ ورژنز، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کر پایا کہ وہ کسی ایک حتمی جواب کو جو ہے وہ حاصل کر لے. تو پھر جو ہے اس کے بالکل بالمقابل جب وحی کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا اور وحی پیش ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے وحی شروع سے موجود تو تھی، ایسا نہیں ہے کہ وحی جو ہے وہ کسی خاص وقت کے بعد شروع ہوئی ہو. ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک جو ہے یہ وحی پہنچ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہوا. تو یعنی وحی کا جو ہے وہ سلسلہ تو جاری و ساری رہا، مگر یہ کہ وہ بیان، ٹھیک ہے، کہ جو ان فلسفیانہ موضوعات کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ تصحیح کرتا ہے، وہ ہمیں قرآن مجید یا پھر شاید تورات اور انجیل میں کسی حد تک جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو بہرحال وہ جو راستہ پیش کیا گیا وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. تو چاہے کتنے ہی فلسفے بیچ میں آ جائیں، کتنے ہی جو ہیں وہ موشگافیاں آ جائیں، ان سب پر تم نے بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، اپنی عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وحی کے ذریعے جو ہے تم نے راستے کی کھوج لگانی ہے. تو میں جہاں تک سمجھا ہوں مزمل بھائی کی بات وہ یہاں تک ہے. اچھا، پھر دو باتیں جو آپ نے کہی تھی، بلکہ ایک ہی بات، اس کی کو سن کے جو دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. آپ نے جب ہدایت کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے اسرار بھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، تو میں دو باتیں اس میں سوچ رہا تھا اور اسے ایڈ کرنا چاہوں گا. کہ ایک تو یہ بات آپ نے کہی کہ جی ہدایت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ غالباً میں نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت سی نعمتوں کو ہمیں دے دیتے ہیں بنا مانگے بھی. یعنی ہم نہیں بھی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، وہ اتنے رحمان و رحیم ہیں. تو وہ چاہے دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ اپنا اولاد کی صورت میں نعمت ہو، چاہے وہ آپ کو ایک اچھے روزگار کی صورت میں نعمت ہو، بعض دفعہ بنا مانگے بھی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے اس کا درکار کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے انڈیکیشن دی تھی کہ یہ طلب، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا کہ جی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم کوشش جس طرف کرو گے ہم وہاں کے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے. لیکن ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جی ہماری طرف سے انپٹ آئے، ہمارے اندر وہ پیاس موجود ہو، ہمارے اندر وہ تقاضا موجود ہو، ہمارے اندر وہ کوشش موجود ہو جو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. تو پھر ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور قرآن مجید بھی، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ بقرہ جو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں کہا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ پڑھنے والا اس سے ہدایت حاصل کر لے گا، علم تو حاصل کر لے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھ کر جو ہے بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، ہو سکتا ہے مفسر بھی بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کہ اس کی زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھل جائے، ٹھیک ہے، اور وہ ان راستوں کو اختیار کر لے جو کہ قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگا، اور ایسے ہی شخص کو حاصل ہوگا جو کہ اس چیز کی طلب رکھے گا. تو پہلی بات تو یہ آئی ہدایت کے درمیان ذہن میں. دوسری ایک مثال آ رہی تھی ذہن میں جو آپ نے کہا تھا کہ راستے کے حوالے سے کہ انڈیکیشن دینا یا اشارہ کرنا. تو یعنی اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی سڑک پہ بزی سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہدایات درج ہوتی ہیں سڑک کے کنارے پہ. یعنی دائیں مڑیں، بائیں مڑیں، اسپیڈ جو ہے وہ 60 سے زیادہ نہ بڑھائیں، یہاں پر اسپیڈ کم کر لیں، آگے اسپیڈ بریکر موجود ہے، ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ نہ جائیں وہاں پہ راستہ بند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہدایات جگہ جگہ نصب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ان ہدایات پر جو عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہ عمل کرتا ہے کہ جی 60 سے کم ہی رکھوں گا یا وہاں پر نہیں مڑوں گا جہاں پہ خطرہ بتایا، تو وہ اس پر عمل کرتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس آنکھیں بھی ہوں، جس کو یہ ہدایات نظر بھی آ رہی ہوں. میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے کال کرتا ہوں.
تو حضرات یہ جن کے لیے بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جو بھی اسے سنیں گے، میرے خیال سے مزمل بھائی تو جا ہی چکے ہیں، اور شاید اسرار بھائی کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے کمپیوٹر میں مسئلہ ہو گیا ہو یا بجلی چلی گئی ہو، میں واقف نہیں ہوں. تو ابھی جو ہے اس سلسلے کو منقطع کر رہا ہوں. اگر کہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جناب اسرار بھائی آ گئے ہیں. جی اسرار بھائی، تو میں یہی کہہ رہا تھا، غالباً آپ نے اس بات کو پورا سنا کہ نہیں سنا، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سڑک کے کنارے جو مختلف ہدایات نصب ہوتی ہیں ان نہیں، کو. یہ والی بات میں نے نہیں سنی. اچھا اچھا. تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہدایت یعنی جو آپ ہی کی بات سے میں نے کنٹینیو کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ایک اشارہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. تو میں یوں سوچ رہا تھا کہ بھائی اگر ہم کسی ایک مصروف سڑک کے اوپر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی ہدایات جو ہیں وہ نصب کی جاتی ہیں کہ بھائی دائیں مڑیں بائیں نہ مڑیں، ٹھیک ہے، اتنی اسپیڈ رکھیں، آگے اسپیڈ بریکر ہیں، فلاں راستے پر نہ جائیں، وہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سڑک بن رہی ہے، ٹھیک ہے، فلاں جگہ نہ مڑیں، ادھر حادثے کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہدایات نصب کی جاتی ہیں اس لیے کہ لوگ انہیں پڑھیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور جو ان پر عمل کرتا ہے وہ بالعموم جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے بچا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے آگے بڑھنے کی سکت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ ان ہدایات کو پڑھتا ہے اور بڑے کانشیس ہو کر ڈرائیونگ کرتا ہے تو بہت امکان ہے کہ جی وہ بچ جائے گا اور وہ سیدھے راستے پر چلتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ پائے گا، جس منزل کا بھی اس نے تعین کیا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، ڈرائیونگ بھی کرنی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہدایات کو دیکھتا تو ہے لیکن نظر انداز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کہتے ہیں کہ 30 کی سپیڈ رکھو تو کہتے رہیں میں تو 60 پہ چلاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ سرخ بتی پہ رکنا ہے، کہتے رہیں جی میں تو توڑ کے بڑھوں گا. تو ایسا آدمی جو ہے وہ بہت شدید رسک کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کس وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کس وقت اس کو جو ہے کون سی کھائی جو ہے وہ پکڑ لے گی، ٹھیک ہے، کس وقت اسے کوئی دوسری گاڑی مار دے گی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے پتہ نہیں چلتا. تو ایسا آدمی ہدایات کی موجودگی میں بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو پاتا. تو یعنی یہ وہ فرق ہے جس کی میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا. تو یہ بات کہی ہے. اچھا دوسری بات میرے خیال سے وہ آپ نے سنی لی ہوگی غالباً، کہ جو میں نے کہا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مانگنے والے کو دیتے ہیں، یعنی آپ ہی کی بات کی توسیع کی تھی میں نے اس میں. تو جی یہ بات میں نے سنی تھی. تو اسرار بھائی پھر اب آج کا تو یہ سورہ فاتحہ کا تو الحمدللہ اس مقام کے اوپر جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا ہے. تو ہم اس کے بعد یعنی آمین کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس دعا کو. تو یہ ہمارا پہلا سنگ میل ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو ہے ہم نے اس وقت خاتمہ کیا ہے اور اب اس سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے، کیا اس کو کنٹینیو کریں یا پھر اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ بھائی کی موجودگی میں، مزمل بھائی کی موجودگی میں اس کو کنٹینیو کیا جائے. جی میں اپنا عظیم بھائی اس حوالے سے ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے سورہ فاتحہ کو پوری طرح سے اس کی مطلب اس کو فہم حاصل کیا، اس کو سمجھا، اس کی تلاوت کی، اس کے بارے میں اپنی ڈسکشنز کی. میں چاہوں گا کچھ اس کی اختتامی نوٹس ہونے چاہیے، جیسے میں اس معاملے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک طرح کا سمجھ بھی ہو جائے. اور ایک بہت ایمان افروز حدیث قدسی ہے، وہ بھی میں چاہوں گا ہم اس میں شیئر کر لیں، میں آپ سے شیئر کر لوں. اچھا میری آواز واضح ہے انشاءاللہ؟ آپ کی آواز واضح ہے جی. جی. اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی ہدایت کے حوالے سے بھی، میں جو آپ کی بات آپ نے ماشاءاللہ جو کہی ہے وہ بہت 100% درست ہے، اور الحمدللہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کے حاصل کرنے کی کیا شرائط ہیں اور کیا کیا لازمی چیزیں ہیں. تو ہم ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی جب میں تبلیغ میں تھا 4 مہینے کے لیے ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. میرے ساتھ بھائی سعید انور بھی تھے اور کچھ دن کے لیے جنید جمشید تھے اور بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہمارا جو جماعت تھی وہ اس کا جو تشکیل تھی وہ پنجاب میں مختلف گاؤں شہروں وغیرہ میں تھی. تو ساتھ ہی ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کا جو گاؤں ہے تلمبہ، فیصل آباد سے ہی کوئی نواحی گاؤں ہے تلمبے کے نام سے، تو ہمیں وہاں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملتے ہوئے جانا تھا. تو ہمیں ان کی مہمانی کا شرف بھی حاصل ہوا، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ. تو وہاں پر ہم گئے، بھائی سعید انور ہمارے ساتھ تھے اور جو ہے وہ
اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ تھے، اسپورٹس کے کھلاڑی اور بھی تھے، ہاکی وغیرہ کی اس کے تو ہماری جماعت جب مولانا تیجیم صاحب کے گھر پہ پہنچی ہے، میں بھی ساتھ تھا، ہم سب موجود تو اب ظاہر ہے ادھر ادھر کی گپ شپ تو تھوڑی بہت ہی ہونی تھی، دین کی بات زیادہ ہونی تھی. اور ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے عظیم بھائی کہ جب ہم تیجیم صاحب کے پاس تھے یا اپنا سید انور بھائی کے ساتھ تھے تو ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی بات کر رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، لیکن طبیعت کو کوئی بار محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ مولوی صالح جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہمیں ہر وقت جو ہے نا ہم کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور ہماری کوئی سرزنش اور ڈانٹ پڑ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. بہت ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی تھی. تو اس میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ گپ شپ تو چل رہی ہے، ساتھ ساتھ ذرا طارق جمیل صاحب سے تھوڑا سا ہم اپنا تنہائی میں بیان بھی سن لیں، جو وہ بیان ماشاء اللہ اتنے مجمع میں کرتے ہیں لاکھوں کے. اب ہمیں جب تنہائی میں چند پانچ، ہم جماعت میں تو 5-7 لوگ تھے، 8 لوگ تھے بس، یا زیادہ سے 10 لوگ ہوں گے. تو ذرا یہ قریب کی جو مطلب ان کے ساتھ ملاقات ہے اور ان کے ساتھ جو ہمیں موقع ملا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایمان کی بات سننی چاہیے ان سے. تو کوئی جواب نہیں ہے اپنا طارق جمیل صاحب کو اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت دی ہے اور کیا تڑپ اللہ پاک نے اس بندے کو دی ہے. انہوں نے ہمیں چند باتیں ایسی سمجھائی نا عظیم بھائی کہ جسے رہنمائی کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہدایت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک حدیث تھی غالباً میرے پاس تو وہ حدیث جو ہے نا اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کے امام تھے حدیث کے، تو ان کی نووی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، ان کی کتاب ہے اربعین نووی، اس میں چند حدیثیں موجود ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ حدیث جو ہے نا ایک موجود ہے، وہ حدیث غالباً حدیث کی کون سی کتاب کی ہے، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اس حدیث کو انہوں نے تھوڑا سا ہمارے سامنے وضاحت کیا ہدایت کے حوالے سے. تو حدیث یہ تھی کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، کالے تھے. اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یعنی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ وہ کسی لمبے سفر سے آیا ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آ کر اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور پھر عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں تشریف فرما تھے. کہا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود بھی سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے. اس نے کہا کہ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام تجھے حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا خیال تو رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے درست فرمایا. اب آپ بتائیے مجھے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر اس کی نشانیاں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنے مالکاؤں کو جنم دیں گی اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے. وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے، آپس میں مقابلہ کریں گے. اس کے بعد وہ اس نے کہا آپ نے سچ کہا، اور وہ ساحل چلا گیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ ساحل کون تھا؟ عمر نے فرمایا عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اچھا اس حدیث پر ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، تو اس میں بہت سارے پہلو تو ہیں نا کہ وہ قیامت کی نشانیاں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، احسان کسے کہتے ہیں اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. لیکن مولانا صاحب نے جو ہمیں کہا کہ اگر میں اس کی پوری تفسیر بیان کرنا شروع کروں گا تو بے شمار پہلو پیدا ہو جائیں گے. میں جو تبلیغ والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، جو ہدایت کی محنت کر رہے ہیں، ذرا اس کو ذرا سا میں اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. تو ہم نے کہا ضرور آپ بتائیے کیا. فرمایا کہ دیکھو جب اس شخص کا حلیہ بیان کیا نا، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں، تو حلیہ جو بیان کیا گیا نا وہ یہ کہ وہ جو ہے ایک تو یہ کہ صاف ستھرے کپڑے اور بال اس کے بالکل جو ہے نا وہ ایسے ترتیب سے بنے ہوئے تھے جیسے وہ کسی سفر کی تھکان سے تو نہیں آیا. وہ بالکل جو ہے وہ، اور یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ اپنے ہی علاقے کا بندہ ہے، وہ تو کہیں اور سے آیا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم جانتے نہیں چہرے سے. تو ایک تو یہ ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا حدیث کے بال اس کے سیاہ تھے، تو فرمایا کہ دین کی محنت کا صحیح جو وقت ہے وہ ایک تو نوجوانی کی عمر ہے.
کہ ہمیں جو ہے وہ نوجوانی میں جو ہے وہ دین کے لیے محنت، یہ نہیں کہ بڑھاپا آیا تو سوچ رہے ہیں اب یار اللہ اللہ کرنے کا وقت آ گیا تو چلو دین پڑھ لیں، بلکہ ابھی بال سیاہ ہیں اور آپ کی اعصاب اور قوہ جواب نہیں دے گئے تو ایسے موقع پر ہمیں دین کی محنت کو شروع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی کہی کہ وہ آپ علیہ السلام کے جو خدمت میں تشریف رکھی اس نے جو آ کے بیٹھا ہے تو وہ جو ہے وہ دو زانو ہو کر بیٹھا ہے، اس طرح سے یہ گھٹنے تشریف ملا دیے، تو فرمانے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ جو دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے علماء کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں، قرآن کی تلاوت کے وقت، حدیث کی مطالعے کے وقت ہم جو دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں یہ بنیادی طور پر طلب کا نقشہ ہے، یعنی یہ انتہائی ادب کا اور انتہائی جو ہے وہ اپنی عاجزی کے اظہار کا انداز ہے کہ میں دو زانو ہو کر بیٹھا ہوں۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو بھی دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر عاجزی کا نقشہ ہے اور یہ طلب کا نقشہ ہے۔ تو یہی کہنے لگے کہ جب تم دین کی بات سنو، جب تم قرآن پڑھو اور جب تم حدیث کو سنو اور سمجھو تو اس بات کا بھی دھیان رکھو کہ تمہیں دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، یہ تمہارے طلب کا نقشہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ جب تم کوئی دین کی بات سننے جا رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہو یا اس کے مطالعے کے لیے اپنا وقت کو دینے جا رہے ہو تو اس بات کا بھی دھیان رکھو کہ اپنے دل کو دیگر دوسری تفکرات سے خالی کر لو، یعنی کہ میں یہ ایک کام سے نکلا ہوں چلو ٹھیک ہے میں قرآن کی کلاس بھی لے لوں گا ساتھ ساتھ، یا یہ میں جا رہا ہوں تو مسجد سے بھی ہوتا ہوا چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ 100% اسی ارادے سے جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بھی ہدایت دی انہوں نے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ گئے اور جا کر بیٹھ گئے کلاس میں، نہیں، یعنی کہ میں عظیم بھائی اور مزمل بھائی بھی اگر ہوتے تو میں یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم اس کلاس میں آ رہے ہیں نا تو پھر ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر آئیں، اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے جو ہدایت ملنی چاہیے نا وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہدایت حاصل کرنے کے حوالے سے نا جس چیز کو ہم سنجیدگی کہتے ہیں اور جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے دے، تو ہمارے اندر وہ ریکوائرمنٹس اور وہ ضروریات کو پورا کرنے کی بھی تمام تر جو ہمیں اہتمام کرنا ہے نا اس کو بھی کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ پاک اہتمام کو دیکھتے ہیں، حسن اہتمام دیکھ کر نا اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں، بڑا اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ وضو کرتا ہے اہتمام سے، اس نے آ کر پہلے اپنے مجھ سے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے دے دے جو میری طلب ہے، اور اپنے آپ کو دو زانو ہو کر بیٹھ کر یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بالکل باادب ہے اور سننا چاہتا ہے۔ تو یہ جب چیز ہوگی نا تو مجھے انہوں نے یہ بہت اچھی بات سمجھائی کہ دیکھو جب تم اس طریقے کو فالو کر کے دیکھو گے ایک دفعہ جب تم فالو کرو گے نا تو تم دیکھو گے وہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اور جو کچھ تم سن رہے ہو نا اس کا اثر تمہارا دل قبول کرنا شروع کرے گا، آہستہ آہستہ دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، ان آیات کے اثرات تمہارا دل لینا شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے تو کسی روایت میں غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ذرا سی جنبش سے اڑ جائیں گے، اتنے محتاط بیٹھے ہوتے تھے، اور فرمایا یہ بھی کہ اگر اتنے آپس میں جڑ کے اور قریب ہو کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو اس چادر میں کوئی سل نہیں آئے گا، اور وہ ہر وقت اور آپ علیہ السلام کی بات کو اتنا غور سے سنتے تھے، اتنا دھیان سے سنتے تھے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام جب کسی آیت کی تلاوت کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے آیت سن کر یا اس کی بات سن آپ علیہ السلام کی بات سن کر۔ ساتھ ہی میں ایک بار اگر آپ کا تھوڑا سا وقت اور ہے تو 5 منٹ کے ایک اور واقعہ مجھے ساتھ ساتھ یاد آ گیا تو میں بیان کر دوں اگر آپ نے۔ جی اسرار بھائی بالکل ضرور، اس وقت 53 منٹس ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ 1 گھنٹے سے پہلے میں ہو جائے کیونکہ ڈیلی موشن 1 گھنٹے سے اگر ہو جائے نا تو وہ پھر اسے لوڈ نہیں کرنے دیتا۔ ٹھیک ہے تو میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی تو جناب تو صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہوتے تھے تو ان پر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی جس کو ایمان کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی آیات کو سن کر آپ علیہ السلام کی بات سن کر وہ کیفیت کو اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ ایک بار جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے جنت اور جہنم کے تذکرے کی، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا، تو آپ علیہ السلام کے بیان کے اثر سے اور آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر ہمارے قلوب نرم ہو گئے اور ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی اوقات سامنے آ گئی کہ ہم کیا ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے۔ یہ سوچ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم آپ علیہ السلام کی بات سنتے جاتے اور سنتے جاتے اور سنتے جاتے اور ہماری آنکھوں سے آنسو مسلسل روا رہتے۔ یہ کیفیت ہم پر طاری رہتی اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ علیہ السلام کی مجلس برخاست ہو جاتی اور ہم مجلس کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو نکل جاتے۔ جب ہم گھر میں پہنچے ایک بار ایسا ہوا کہ میں آپ علیہ السلام کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر میں آیا تو بیوی بچے موجود تھے، پھر ہم جو ہے وہ آپس میں گپ شپ میں اور خانگی کاروبار کے باتوں میں ادھر ادھر مصروف ہو گئے، تو وہ کیفیت جو ہماری آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی تھی نا تو وہ کیفیت حنظلہ فرماتے ہیں وہ کیفیت نا ختم ہونے لگی اور ایسا لگا کہ وہ تاثر اب ختم ہو رہا ہے، اور وہ پھر ایک دم دفاتن حنظلہ فرماتے ہیں کہ دفاتن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی اس کی یہ حالت ہے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں رو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قلب نرم ہو گیا ہے،
اور جہاں وہ مجلس چھوڑ کر گھر آیا ہے اور اس کی کیفیت بدل گئی ہے، ہنس رہا ہے، بیوی بچوں سے بات چیت کر رہا ہے، اس بات کو سوچ کر وہ اس قدر گھبرائے کہ ایک دم گھر سے باہر نکل گیا اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور یہ مطلب بے خودی کے عالم میں وہ گھر سے نکلے تو راستے میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے دیکھا حنظلہ بے چین بھی ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں. فرمایا حنظلہ کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے. فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہم جانتے ہیں آپ منافق نہیں ہیں. فرمایا نہیں، ایسی ہی بات ہے، جب ہم آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا یہ حال. پھر انہوں نے اپنا حال بتایا کہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہم آیات کو سنتے ہیں، اللہ کی بڑائی سنتے ہیں، جنت جہنم کی تذکرے سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم روتے ہیں اور گھر آتے ہیں ہم ہنستے ہیں اور اس طرح کی ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، وہ والی کیفیت ہی نہیں رہتی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی کیا عجیب، مطلب میں نے سوچ کر اتنا حیران ہوا. فرمایا کہ یہ بات سنتے ہی ابوبکر فرمانے لگے کہ ہاں یہ بات تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو آؤ اس بات پر ہم جو ہے نا جا کر آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، انسان پر یہ مطلب فوراً جو ہے نا بڑے بن کر یہ نہیں کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، انسان پر کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی کیفیات آتی ہیں کبھی کیفیات، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ہم یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آؤ اس بات کو آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. کیونکہ دونوں ساتھی گئے اور جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہ بات ایسی ہماری کیفیت ہوتی ہے، گھروں کو جاتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام بہت مسکرائے. فرمایا حنظلہ بات یہ ہے کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تم پر 24 گھنٹے طاری رہے، یعنی ایمان کی یہ کیفیت تم پر 24 گھنٹے طاری رہے، تو تم دیکھو گے کہ فرشتے تم سے بستروں میں اور راستوں میں مصافحہ کرنے آئیں گے. لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پر یہ کیفیت مسلسل طاری رہے، کبھی یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے کبھی یہ کیفیت کم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ہے نا یہ گاہے گاہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کس درجے کی اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی تربیت کر دی تھی کہ وہ ہلکی سی مطلب اپنے ایمان کی کیفیت میں تبدیلی کو اتنا زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منافق تک سمجھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ میں اپنی وہ قریبی ہے نا صحابہ کے بالکل قریب کے دور کے ہیں، تو وہ اپنے بتاتے ہیں کہ میں بنفس نفیس 80 صحابہ سے ملا ہوں اپنی زندگی میں، 80 صحابہ سے، اور ہر ایک کے 80 صحابہ کے بارے میں نے یہ دیکھا کہ ان سب کو اپنے منافق ہونے کا گمان تھا کہ میں تو منافق ہوں. یعنی وہ اتنے گھبرائے رہتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں. کوئی علمی معاملہ ان سے پوچھ لیا جاتا کہ حضرت اب یہ بتا دیجئے کہ یہ دینی ہمیں رہنمائی چاہیے، آپ ہمیں اس کا سوال کا جواب دیجئے، تو وہ گھبرا کے یہ کہتے تھے نہیں مجھ سے مت پوچھو، میں اس معاملے میں کوئی علم نہیں رکھتا، فلاں تابعی سے پوچھ لو، سبحان اللہ. ان کا علم مجھ سے زیادہ. اسرار بھائی یہ کون تھے جو 80 صحابہ سے ملے؟ یہ غالباً امام ابو حنیفہ کی بات ہے، میں یا شاید ان کا نام اگر بھول رہا ہوں. یہ چاروں امام جو ہمارے ہیں نا وہ قریبی امام تو امام ابو حنیفہ ہی ہیں جو صحابہ کے دور سے سب سے قریب ہیں. ٹھیک. جی. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بنفس نفیس ملا ہوں اور انہوں نے مجھے ان صحابہ کے بارے میں یہ پتہ چلا، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں اتنا خوف ہے کہ گویا ہم منافق ہیں. تو یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عجیب صحابہ کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قانے نہیں ہو جاتے تھے، یہ مطمئن نہیں ہو جاتے تھے. لو جی 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، لو میں سچ بھی بولتا ہوں، لو میں تو لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں، میرے ایمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. نہیں، صحابہ ہر وقت اپنے ایمان کے معاملے میں متنبع رہتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے رہتے تھے کہ اللہ ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایمان سے محروم کر دیے جائیں، ہم ہدایت سے محروم کر دیے جائیں. اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اگر کبھی یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کہتے کہ بھائی میں اس معاملے میں تمہاری رائے مانگنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اس کی مشورہ دو یا کوئی سوال ہے تو پوچھو، تو صحابہ اتنے ڈرتے تھے کہ وہ سب کے سب سر جھکا جایا کرتے تھے کہ ہم کیا سوال پوچھیں آپ سے. جن سوالوں کے جوابات ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ہم نے ان پہ کتنا عمل کر لیا، جو ہم مزید سوال پوچھ کر خود کو مزید مسئول ٹھہرا لے اللہ کے یہاں کہ تم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا نا اس کا علمی سوال بتاؤ، تم نے اس پر عمل کیا تمہیں اس کا کیا جواب ہوگا. تو یعنی اتنے محتاط ہوتے تھے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کا بھی کیفیت طاری رہے. اگر ظاہر صحابہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور اس درجے کا ایمان تو ہمارے درمیان ظاہر نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے نزدیک آئیڈیل وہی ہونا چاہیے کہ ہم پر بھی وہ کیفیت طاری ہو. قرآن کے مطالعے کے وقت کم از کم یہ کیفیت ہم پر طاری ہو کہ ہمارے آنسو جاری ہوں، اور ہم آنسو نہیں ہو سکتے تو ہمارے دل کم از کم نرم ہو اس سے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ الخیر اسرار بھائی، بہت زبردست بات ہے ماشاء اللہ. اور مزمل بھائی سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ یہ آخری حصے کو دوبارہ سے سنیں. تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ باتیں اچھی ہیں بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں اسے عملی طور پر بھی اختیار کروں. بہت شکریہ. میں بس اب یہ کلوز کر رہا ہوں، یہ 59 منٹس ہو چکے ہیں اوپر نا، تو بس اب میں کلوز کر رہا ہوں تاکہ یہ 1 گھنٹے کو نہ ٹچ کرے. تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ نا. تو چلیں بس اسرار بھائی بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.